اسٹاک مارکیٹ کے اندر کیا حال ہوا ہے کہ اربوں ڈوب گئے ہیں اور لوگوں کے بڑے بھاری نقصانات ہوئے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے آپ اس سب سے پہلے حیران ہو رہے ہوں گے کہ بھئی ایسا کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو جتنے بھی ان کے چمچے ہیں اور جتنے بھی وفاقی وزراء ہیں حکومت کے، وہ تو آپ کو یہی خبریں دیتے ہیں کہ جی کمال ہو گیا ہے۔ تقریروں کے اندر بار بار یہ کہہ دینا جی آپ نے گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، اس سے کہانی نہیں بنتی، کیونکہ لوگ بھی جو ہے وہ آپ کی ایک دفعہ سن لیں گے، دوسری دفعہ سن لیں گے اور اب ہر دفعہ یہ بات کہنا شروع کر دیں کہ جناب سب ٹھیک ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، آج کا جو ویلاگ ہے میرا خیال میں مجھے کچھ کہنے کے بجائے بہتر ہے کہ میں آپ کے سامنے ڈان کی ایک ہیڈ لائن ہی پڑھ کے سنا دوں، تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آج کیا صورتحال ہے اور اسٹاک مارکیٹ کے اندر کیا حال ہوا ہے کہ اربوں ڈوب گئے ہیں، کروڑوں یا اربوں ڈوب گئے ہیں اور لوگوں کے بڑے بھاری نقصانات ہوئے ہیں۔ ڈان جو ہیڈ لائن رپورٹ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی بلڈ باتھ ایٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایز بینچ مارک انڈیکس نوز ڈائیوز بائی مور دین 2000 پوائنٹس ان انٹرا ڈے ٹریڈنگ۔ 2000 سے زیادہ پوائنٹس جو ہے وہ آج اسٹاک مارکیٹ گر گئی اور لوگوں کو بھاری نقصانات ہوئے ہیں۔ اور جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اس وقت جو میں اسٹاک مارکیٹ دیکھ رہا ہوں وہ 2166 پوائنٹس جو ہے وہ مارکیٹ گر چکی ہے، اور اس نے جو آغاز کیا تھا اپنا وہ 45,369 کے اوپر پوائنٹس کے اوپر اپنا آغاز کیا تھا، اور اس وقت مارکیٹ جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 43,202 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ یہ مارکیٹ گر چکی ہے۔ اچھا، اب ظاہری بات ہے آپ اس سب سے پہلے حیران ہو رہے ہوں گے کہ بھئی ایسا کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو جتنے بھی ان کے چمچے ہیں اور جتنے بھی وفاقی وزراء ہیں حکومت کے، وہ تو آپ کو یہی خبریں دیتے ہیں کہ جی کمال ہو گیا ہے اور معیشت جو ہے بڑی زبردست ہم نے سنبھال لی ہے اور اتنا زبردست کام چل رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے خطے کے اندر جو ہے وہ کمال کر کے رکھ دیا ہے۔ تو آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ یہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے یہ 2100 پوائنٹ سے بھی زیادہ گر گئی؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیفیسٹ آ رہا ہے، جو ٹریڈ ڈیفیسٹ آ رہا ہے، وہ تقریباً 5 ارب ڈالر سے بھی زیادہ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو امپورٹس ہیں، جو آپ سامان باہر سے منگواتے ہیں، وہ اتنی تیزی سے اوپر گیا ہے۔ یہ بار بار یہ کہتے تھے کہ جی دیکھیں ہم نے اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ کتنا کم کر دیا 3 سال ہم نے اتنا کنٹرول کر کے رکھا ہے، وہ اب کنٹرول سے ہی باہر چلا گیا ہے اور وہ 5 ارب ڈالر سے بھی زیادہ تجاوز کر گیا ہے۔ یعنی آپ کو بیسکلی جتنے پیسے آپ کے ایکسپورٹس میں ہیں اور جتنے پیسے آپ نے پیمنٹس میں کرنے ہیں، اس کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ 5 ارب ڈالر اب آپ کو چاہیے کہ اس ڈیفیسٹ کو آپ ختم کریں۔ دوسری بات یہ کہ یہی ڈیفیسٹ جو ہے یہ پچھلے سال تک جو ہے جو اسی موقع کے اوپر تقریباً 1.94 ارب، تقریباً 2 ارب ڈالر کے آس پاس تھا، جو اب ایک سال کے بعد اسی مہینے کے اندر جو نومبر کا مہینہ ہے اس کے اندر جو ریکارڈ ہوا ہے وہ 5 ارب ڈالر ہوا ہے، جس کی وجہ سے پینک سیلنگ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے آج مارکیٹ کے اندر۔ اور شروع سے ہی جو ہے وہ اگر آپ اس کا یہ گراف بھی اٹھا کے دیکھیں جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو ایک سلائیڈ آپ کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ سلائیڈ جو ہے وہ اوپر کی طرف گئی نہیں پورے سیشن کے اندر، اور آخر تک جو ہے یہ نیچے ہی گرتی رہی ہے۔ اب اس کی دو چار وجوہات، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ڈیفیسٹ ہے وہ بہت بڑا ہے اور لوگ اس وجہ سے بھی پینک سیلنگ کر رہے ہیں کہ بھئی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مسئلہ جو ہے یہ اب کس طرح ریزالو ہوگا، آخر حکومت جو ہے اس کے لیے کیا انتظامات کرے گی۔ دوسری بات یہ ایک اور بہت بڑی وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جو مہنگائی ریکارڈ کی گئی ہے نسبتاً پچھلے مہینے کی جو مہنگائی ریکارڈ کی گئی وہ تقریباً 11.5% کی مہنگائی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی، اور 11.5% یہ بار بار یہ کہتے ہیں، پتہ نہیں کتنی کمیٹیاں بن چکی ہیں، کتنی دفعہ عمران خان صاحب اس کا نوٹس لے چکے ہیں کہ جی مہنگائی پہ قابو پانا ہے، مہنگائی پہ قابو پانا ہے، لیکن ان سے مہنگائی پہ قابو نہیں پایا جا رہا، جس کی وجہ سے یہ مہنگائی 11.5% پہ ریکارڈ ہوئی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کچھ اس کی انٹرنیشنل وجوہات بھی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ کا جو ایک نیا ویریئنٹ جو ہے وہ یورپ کے اندر جو ہے ڈیٹیکٹ ہوا ہے، ابھی تک پاکستان تو نہیں آیا، لیکن خطرہ اس بات کا ہے کہ وہ یہاں پہ بھی آ سکتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ جو ہیں اس پہ کافی ہٹ ہوئی ہیں۔ تو پاکستان بھی جو ہے وہ شاید اس کا بھی نشانہ بنا ہے، لیکن اس کی میجر ریزن جو ہے وہ میں آپ کو جو ڈیفیسٹ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے۔ یہ جو مہنگائی ہے جو 11.5% کے اوپر ریکارڈ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بھی حالیہ جو پچھلے دنوں جو
انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گئے ہیں. انٹرسٹ ریٹ سے مراد ہے جو سود کے اوپر جو قرضہ لیا جاتا ہے. ایک عام آدمی جو سود پہ قرضہ لیتا ہے, چاہے وہ گاڑی خریدے, گھر خریدے یا ویسے قرضہ لے بینک سے, تو اس کے اوپر جو سود دیتا ہے اس میں 1.5% کا اضافہ کر دیا گیا ہے. اب مارکیٹ کے اندر جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے ہفتوں کے اندر دوبارہ جب اسٹیٹ بینک اس کو مانیٹر کرے گا اور دوبارہ اس کا فیصلہ کرے گا مانیٹری پالیسی کا, تو مزید بھی بڑھ سکتا ہے, کیونکہ چند وفاقی وزراء بھی جو ہیں وہ اس کا عندیہ دے چکے ہیں کہ ہم ہو سکتا ہے مزید اس انٹرسٹ ریٹ کو بھی مزید آگے بڑھائیں. تو آگے آنے والے حالات جو ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اپنی موومنٹ کو اس کے مطابق کرتی ہے. جو بھی انویسٹرز وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, بڑے بڑے سیٹھ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, وہ اس بات کو کافی حد تک بھانپ لیتے ہیں کہ آنے والے دن کیسے ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ملک کی اکانومی کی ہی ہمیشہ بیرومیٹر ہوتی ہے, لیکن کم از کم جو انویسٹر ہوتا ہے جو وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی میں نے اپنا پیسہ اسٹاک مارکیٹ میں لگایا ہوا ہے, تو کیا اب یہاں پہ آنے والے دنوں کے اندر, آنے والے ہفتوں کے اندر کوئی مجھے کوئی بہتری ملے گی یا نہیں ملے گی. جب اسے نظر آتا ہے کہ نہیں آنے والے ہفتے میرے انویسٹمنٹ کے لیے بہتر نہیں ہے, تو پھر وہ اپنا پیسہ وہاں سے نکالتا ہے اور کسی سیف ہیون کی طرف جاتا ہے کہ میں اپنا پیسہ جو ہے وہاں پہ انویسٹ کروں. تو اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو فورن سیلنگ ہوئی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوئی ہے. فورن انویسٹرز جو وہاں پہ اپنا پیسہ لگاتے ہیں انہوں نے بھی سیلنگ کی ہے, اور لوکل انویسٹر جو ہے اس نے بھی وہاں پہ سیلنگ کی ہے. اس موقع کے اوپر اکثر اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی سچویشن ہو جائے کہ مارکیٹ جو ہے وہ 2000 پوائنٹ سے زیادہ گر جائے ایک دن کے اندر, تو پھر اکثر اوقات اس کے اندر جو ملک کا فائنانس منسٹر ہوتا ہے یا ملک کے جو وزیر اعظم ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی کا اس طرح کا ایک بیان ضرور دیتے ہیں تاکہ مارکیٹ سینٹیمنٹ جو ہے ذرا کول آف ہو. لیکن جب تک کم از کم میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس قسم کا کوئی بیان ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے. کسی بھی اعلیٰ عہدیدار نے کسی قسم کا کوئی بیان اس سلسلے میں ابھی تک نہیں دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ ویلاگ آیا آپ کے سامنے تب تک شاید کوئی نہ کوئی بات ہو چکی ہو, لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کے جو قرضے ہیں, جو میں مختلف ریزن جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آپ کے جو قرضے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور ابھی جب میں آپ سے یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو میرے سامنے وہ جو 2166 پہ مارکیٹ تھی وہ اب 9 پوائنٹ اور گر گئی ہے, 2175 کے اوپر چلی گئی ہے, اور 43,194 پوائنٹس کے اوپر جو ہے اب اس وقت یہ ریکارڈ کی جا رہی ہے. آپ نے آخری ٹائمز کے اندر ہے آج کے دن کے, اب دیکھیں کہ کل کا سینٹیمنٹ جو ہے اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے. لیکن اس وقت کافی حد تک حالات جو ہیں وہ خراب ہے. میری چند اسٹاک بروکر سے بھی میں نے کال کی, میں نے ان سے بھی پوچھا کہ بھائی جو ایک چلیں ہر قسم کا انویسٹر ہوتا ہے نا, ایک تو بڑا جو سیٹ ہوتا ہے جو اربوں روپے کے ٹریڈنگ کرتے ہیں, لیکن چند کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ڈے ٹو ڈے ٹریڈنگ کرتے ہیں جن کا ذریعہ معاش ہی ایکچولی اسٹاک مارکیٹ کی ٹریڈنگز کے اوپر چل رہا ہوتا ہے, ان کے کیا حالات ہیں. تو آپ یقین کریں کہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جی وہ ان کی پتہ نہیں کتنی جمع پونجی اڑ گئی صرف آج ایک دن کے اندر. لیکن ابھی تک مارکیٹ جو ہے وہ نیگیٹو کے اندر ہی جا رہی ہے, اور کسی بھی حکومتی عہدیدار کی جانب سے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں ہے. قرضوں کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ آپ کے قرضے جتنے بڑھتے جا رہے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا پریشان کن مرحلہ ہے. دیکھیں تقریروں کے اندر بار بار یہ کہہ دینا جی آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اس سے کہانی نہیں بنتی, کیونکہ لوگ بھی جو ہے وہ آپ کی ایک دفعہ سن لیں گے, دوسری دفعہ سن لیں گے. آپ ہر دفعہ ہی جب حالات خراب ہوں اور آپ ہر دفعہ ہی یہ بات کہنا شروع کر دیں کہ جناب سب ٹھیک ہے, آپ نے پریشان نہیں ہونا اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے, لوگوں کی پھر بس ہو جاتی ہے, وہ آپ کی بات کے اوپر یقین کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں دوسری بات یہ کہ آج کل ایک اور ڈسکشن بھی یہ چل رہی ہے کہ جناب حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ جو گاڑیاں جو امپورٹ کی جاتی ہیں ان کے اوپر ایک پابندی لگا دی جائے, ان کے اوپر کمپلیٹلی پابندی لگا دی جائے تاکہ وہ گاڑیاں امپورٹ کرنا, کیونکہ گاڑیاں بھی جو آپ امپورٹ کرتے ہیں اس کا بھی بہت بڑا بل آتا ہے. لیکن جو میری چند گاڑیوں کے جو تاجر ہیں ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ اس کو بے شک یہ کر دیں, اس سے دو چیزیں ہوں گی. ایک, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت کو بڑا فرق پڑ جائے گا, کہ آپ کی امپورٹس کے اوپر بہت بڑا فرق پڑ جائے گا, تو ایسا قطعی نہیں ہے. ایک مارجن ایک پورشن ضرور ہے آپ کے امپورٹ بل کا, لیکن اس سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا. دوسری بات یہ کہ جو گاڑیاں امپورٹ ہوتی ہیں اس سے بہت بڑا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے لوکل انڈسٹری ہے ان کی جو بلیک میلنگ ہے اور یہ جو آن کے اوپر گاڑیاں بکنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے یہ اس کو بھی جو ہے کافی حد تک کنٹرول کرتا ہے, کہ لوگوں کے پاس آپشن آ جاتی ہے کہ وہ یہ گاڑیاں جا کے خرید سکتے ہیں جو ریکنڈیشن گاڑیاں جو امپورٹ ہوتی ہیں. تو آپ کو اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا مارکیٹ کے اندر آن جو ہے نا وہ ذرا نیچے رہتا ہے. اب ہوگا کیا اگر ایسا ہوتا ہے کہ گاڑیوں کی امپورٹ کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے, تو وہ گاڑیاں لوکل مارکیٹ جو لوکل اسمبل گاڑیاں ہیں جو یہاں پہ آلریڈی بن رہی ہیں, جب وہ ان کی ڈیلیوریاں ویسے ہی 4 5 6 مہینے ڈیلیڈ ہیں, ان کو اتنی دیر کے بعد آپ کو گاڑی ملتی ہے, تو آپ کا سارا وہ کسٹمر جو ہے جس نے امپورٹڈ گاڑی لینی تھی اس کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہوگی, وہ آئے گا لوکل اسمبل کی طرف. جب لوکل اسمبل کی طرف آئے گا وہاں پہ پہلے ہی 6 مہینے 7 8 مہینے, اور کئی گاڑیوں کی تو بکنگز ہی نہیں ہو رہی, مطلب کمپنیز نے بکنگز ہی بند کی ہوئی ہیں.
تو تب آپ سوچیں کہ یہ جو آن کے پیسے ہیں یہ کہاں سے کہاں چلے جائیں گے. آج ایک گاڑی کے اوپر 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ تک کے جو آنز ہیں یہ اس کے بعد جب امپورٹڈ گاڑی بند ہوگی تو یہ کہاں سے کہاں چلیں گے. تو ایک عجیب قسم کی صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. بیٹھ کے آپ کو اپنے ویلاگس کے اندر وہ ہیں ان کے جو چمچے منچے جو ویلاگس کے اندر بیٹھ کے آپ کو رام کہانیاں سناتے ہیں جی کمال ہو گیا یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. یہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ اصل آپ کو پینک سچویشن بتا دیتی ہیں. اس کو آپ روک نہیں سکتے. چاہے وہ ڈالر ہو, ڈالر بھی آپ دیکھ لیں آج یہ کتنے دعوے کرتے تھے. ان کے کئی وزراء کے ابھی بھی بیانات ہیں. میں ایک وہ ہیں ان کے بڑے مشہور چمچے ہیں, میں ان کا اس دن ایک ویلاگ دیکھ رہا تھا تو یہ انہوں نے فرمایا تھا جب ڈالر جو ہے وہ تقریباً 160 سے نیچے گیا تھا 152 تک گیا تھا تو انہوں نے بیٹھ کے ایک پورا ویلاگ کھڑکا دیا تھا کہ جی ڈالر 145 تک جائے گا. ڈالر آج انٹر بینک کے اندر 176 175 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے اور اوپن مارکیٹ کے اندر تقریباً 178 79 80 180 بھی اس نے کراس کیا ہے. تو ان کے بعد دعوے کے دعوے ہی ہیں. تو یہ صورتحال ہے. میں نے سوچا اس پہ آپ کو ذرا اپڈیٹ کر دیں. اب دیکھیں کل جب اسٹاک مارکیٹ کھلتی ہے تو کیا صورتحال ہوتی ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.